حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ کی سیرت کے اندر سخاوت، ادب، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دلجوئی، خوف خدا، اتباع سنت، یہ جتنے بھی پہلو ہیں یہ سارے کے سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے جو ہے پہلو تھے، موضوع تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر یہ سب کچھ پایا گیا تھا۔ اگر حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا جائے، سخاوت ایسی تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چندے کا اعلان کیا، غزوہ بہت سخت تھا، آقا علیہ السلام کے چندے کے اعلان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے دیے، 70 گھوڑے جہاد کے لیے دیے اور 1000 اشرفیاں جہاد کے لیے دی۔ اس کے بعد 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، یا رسول اللہ ان اشرفیوں کو بھی قبول فرما لے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اشرفیوں کو آقا علیہ السلام نے لیا، خوشی سے یوں آقا علیہ السلام اشرفیوں کو اچھال رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اے اللہ میں فرش پر عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، تو عرش پر عثمان سے راضی ہو جا، عثمان سے عرش پر راضی ہو جا۔ فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی بھی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو نے اتنا خوش کر دیا اللہ کو کہ اپنے لیے جنت کو پکا کر دیا ہے، آج کے بعد تجھے کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اتنی سخاوت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ اگر آپ کی حیا کو دیکھا جائے تو آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا تو وہ تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان تو وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ ایسی حیا تھی کہ جب بھی نہاتے تھے بند کمرے کے اندر نہاتے تھے، اندھیرے کے اندر نہاتے تھے، پھر بھی اپنے تہبند کو نہیں اتارتے تھے، کبھی اپنی کمر کو زندگی بھر سیدھا نہیں کیا کہ کہیں میرا ننگیج میرے سامنے بھی ظاہر نہ ہو جائے۔ ادب اتنا تھا، اتنا ادب تھا کہ جب بیعت کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، جس ہاتھ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ملایا، جس ہاتھ سے بیعت کی، پوری زندگی وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کے قریب نہیں لگایا، کہ یہ ادب تھا کہ یہ گندگی کی جگہ پر میرا وہ ہاتھ لگے جس ہاتھ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھونا نصیب ہوا ہے، وہ ہاتھ گندگی پر لگے، گندگی کی جگہ پر لگے۔ عثمان کو یہ بات بھی جو ہے اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ ادب تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ تو ادب اور سخاوت، حیا، جس موضوع کو بھی دیکھا جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سادگی کو دیکھا جائے تو فرمایا سادگی اتنی تھی کہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ کے باوجود، اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود، اتنے بڑے جو ہے خلیفہ ہونے کے باوجود خچر پر سوار ہوتے تھے، پیچھے غلام کو بٹھاتے تھے، غلام کو بٹھا کر جو ہے سواری پر سوار ہوتے تھے۔ کبھی آر بھی محسوس نہیں کی تھی کہ ادنا سے غلام کو بٹھا کر ایک ملک کا، ایک پوری اسلامی سلطنت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ خچر پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ کھانے کے اندر فرمایا اتنی سادگی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کھانے کے اندر اتنی سادگی تھی، فرمایا جب مہمان آتے تھے بڑا پرتکلف کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جب مہمان آتے تھے بہت ہی پرتکلف کھانا کھلاتے تھے، لیکن جب گھر جاتے تو خود تیل سے، زیتون کے تیل سے کھانا کھاتے تھے۔ اپنے کھانے کے اندر سادگی تھی کہ لباس کے اندر اتنی سادگی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر بھی کبھی شان و شوکت والا لباس نہیں پہنا۔ تو ہر لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو دیکھا جائے، فرمایا عاجزی اتنی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر، عاجزی اتنی تھی کہ ایک ادنا سے غلام کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھانا تناول فرماتے تھے، کبھی اکڑ نہیں کرتے تھے، کبھی تکبر نہیں کرتے تھے، اور آپ کے اندر رحم دلی ایسی ہوتی تھی، اتنی رحم دلی تھی کہ رات کے وقت اگر کام پڑ جاتا، غلام سوئے ہوتے تھے، نوکر اور ملازم سوئے ہوتے تھے، تو ان کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، میرا کام ہے میں اپنے ہاتھ سے کام کروں گا۔ وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، لیکن ملازم کو اٹھانا برداشت نہیں کرتے تھے، رحم دلی تھی، دل جوئی اتنی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے دل جوئی والے تھے، اتنا دل جوئی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام کا نکاح تھا،
آپ کو جو ہے دعوت دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ آپ میرے دعوت کے اندر شریک ہوں گے، میرے نکاح کی دعوت کے اندر شریک ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے، فرمایا کہ مجھے تو روزہ تھا لیکن میں تیری دلجوئی کے لیے آ گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو تیری دلجوئی کر کے آ جاؤں، دعا کر کے آ جاؤں، ورنہ میں نے کھانا تو نہیں کھانا۔ دلجوئی کرتے تھے ہر ایک کی، خوف خدا اتنا تھا، اتنا خوف خدا تھا، فرمایا جب قبر پر جاتے سے گزرتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ خوف خدا تھا، اتنا خوف خدا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کے پاس بیٹھے ہیں، غلام کو کہنے لگے غلام میں نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ تیرا کان کھینچا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے بدلہ نہ لے لے، تجھ سے بدلہ نہ دلوا دے، آج تو جو ہے میرا کان کھینچ لے تاکہ دنیا کے اندر بھی بدلہ پورا ہو جائے۔ اس غلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کان کو ہاتھ لگایا، فرمایا زور سے کھینچ، جتنا زور سے میں نے کھینچا تھا اتنا زور سے کھینچ تاکہ دنیا کے اندر بھی بدلہ پورا ہو جائے، کل قیامت کے دن عثمان کو اللہ کے سامنے جواب نہ دینا پڑے کہ عثمان اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا۔ تو ایک غلام سے اپنا کان کھنچوا رہے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ اتباع سنت اتنی تھی، اتباع سنت کی اتنا جذبہ تھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبی کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے، گوشت منگوایا، دستی کا گوشت منگوایا، وہاں پر جو ہے بیٹھ کے کھایا، دستی کا گوشت مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے کھایا، کھا کے فوراً بغیر وضو کیے بغیر کلے کیے نماز پڑھنے لگ گئے۔ پھر فرمایا نماز کے بعد کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا تھا، میں نے بھی آج اس طرح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا تازہ گوشت منگوایا، وہیں پر دروازے پر بیٹھ کے کھایا اور جو ہے بغیر کلی کیے نماز پڑھنے آ گئے تھے۔ میں نے کہا میں اس سنت کو بھی زندہ کر لوں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اتباع سنت کا جذبہ تھا۔ تو جس پہلو کو بھی دیکھا جائے